میر تقی میر کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ ان کا احسان اردو شاعری اور اردو زبان پر تاحش رہے گا۔ آئیے خدائے سخن میر تقی میر کا ایک تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ آپ 1723 میں آگرہ یعنی اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سادات یعنی سید گھرانے سے تھا۔ میر کے والد میر متقی درویش منش انسان تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست میر امان اللہ سے حاصل کی۔ میر ابھی چند برس کے تھے کہ میر کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ چند برس گزرنے کے بعد میر کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ میر کے چھوٹے سوتیلے بھائی حسن نے برادران یوسف کا کردار ادا کیا اور میر کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ میر کے والد جب تک زندہ رہے وہ میر سے کہتے رہے کہ بیٹا عشق اختیار کرو۔ میر تقی میر عشق مجازی میں مبتلا ہوئے۔ اس کا ذکر وہ خود بھی کرتے ہیں۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میر تقی میر دہلی چلے گئے، جہاں پر انہوں نے اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں قیام کیا۔ یہ سراج الدین علی خان آرزو فارسی کے معتبر شاعر، مصنف اور معروف محقق تھے۔ سوتیلے بھائی نے ماموں کو خط لکھ کر اتنا زہر اگلا کہ میر کو ماموں کا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ عشق میں ناکامی اور معاشی بدحالی نے میر پر اتنا اثر کیا کہ وہ دیوانگی کی حدوں کو چھو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری درد و الم سے عبارت ہے۔ ساری زندگی غم جاناں اور غم دوراں کی چکی میں پستے رہے۔ میر تقی میر کو دلی شہر سے بھی بہت محبت اور لگاؤ تھا۔ جب دلی شہر پر بار بار بیرونی حملے ہوئے اور یہ شہر تباہ و برباد ہوا تو میر کو اس کا دلی صدمہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 بار لوٹا گیا۔ حالات کی خرابی کے ہاتھوں میر کو بالآخر دلی کو چھوڑنا پڑا اور انہوں نے لکھنؤ ہجرت کی اور تا دم مرگ وہیں پر رہے۔ اگر میر کی شاعری کا ایک تجزیہ کیا جائے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کی شاعری جذبات و احساسات سے مرتب ہے۔ ان کی شاعری پڑھنے والوں کو میر کے غم اپنے غم جیسے لگتے ہیں۔ میر کی شاعری آفاقی شاعری ہے کہ یہ ہر دور کی شاعری ہے۔ میر کی شاعری کی خصوصیات پر اگر ایک نظر ڈالیں تو ان کی غزل، موسیقیت، مکالمہ، خود کلامی، استفہامیہ لہجہ، فصاحت، بلاغت، ترنم، تغزل، نغمگی، سادگی، خطیبانہ لہجہ اور سماجی شعور کی خوبیوں سے بھرپور ہے، اور یہی تمام چیزیں میر کے فن کو عظمت بخشتی ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم شاعر ہیں۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں، میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمہ شعر میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے کمال فن سے اردو شاعری کی فصاحت کو چمک دمک عطا کی اور زبان کو زندہ رکھا۔ ان کی عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا بلکہ بعد کے شعراء نے بھی ان کی برتری اور عظمت کو تسلیم کیا۔ مثلاً غالب کہتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ حسن موہانی یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوۂ گفتار کہاں سے لاؤں۔ ذوق کچھ اس انداز سے کہتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر تقی میر کے 6 شعری دیوان ہیں۔
اس کے علاوہ 37 مثنویاں بھی اہم ہیں۔ ذکر میر ان کی آپ بیتی ہے اور میر تقی میر کی وفات 1810 لکھنؤ میں ہوئی۔